اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغ کی اذان کا بد اور نیک مقصد۔ مرغ جب بھی اذان دیتا ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہی دیتا ہے، اس کا اذان دینے کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر وہ صبح نماز کے وقت اذان دیتا ہے تو وہ اللہ کی صفت و ثنا کرتا ہے۔ جب وہ پہلے اذان دیتا ہے آپ غور کریں کہ وہ پہلے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ اپنے گھر میں جس نے مرغ رکھا ہے یہ تجربہ کر لیں کہ جب بھی وہ مرغ اپنے پروں کو جھاڑے گا اس کے بعد ہی اذان دے گا۔ سب سے پہلا اٹھتے ہی مرغ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، جھاڑنے کے بعد وہ اذان دے گا، وہ اللہ کی صفت و ثنا کرے گا، کیونکہ اس کو فرشتے نظر آتے ہیں آسمان سے اترتے ہوئے۔ وہ پھر اللہ کی صفت و ثنا کرتا ہے کہ فرشتے آ گئے، فرشتے زمین پر آ گئے۔ اسی لیے وہ اذان دیتا ہے کہ اے اللہ کے بندو تم بھی اٹھو اور اللہ کی ذکر میں مشغول ہو جاؤ، میں بھی اٹھ پڑا ہوں، تم بھی اٹھ پڑو، اللہ کی صفت و ثنا کرو۔ اگر کسی نے یہ نہیں دیکھا تو مرغ اپنے گھر میں لے آئیں۔ اپنے گھر میں مرغ لانے کے بعد یہ دیکھیں گے آپ جوان مرغ ہونا چاہیے جو اذان دیتا ہے۔ جیسے ہمارے انسانوں میں بچے کی داڑھی نہیں ہوتی، جب انسان جوان ہوتا ہے، جوانی میں قدم دھرتا ہے تو اس کی داڑھی اگ آتی ہے۔ اسی لیے مرغ بھی جب جوان ہوتا ہے تو اس کی وہ اذان دینے لگ پڑتا ہے۔ اس کی مقصد یہ کہ یہ جوان ہو گیا۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس گھر میں جادو کے اثرات ہوں، جس گھر میں جنات کا بسیرا ہو یا نظر بد کا بہت زیادہ ڈر ہو یا کاروبار کی بندش ہو یا جادو کا خوف ہو یا کسی بھی خلل وغیرہ کا ڈر ہو، وہ سفید مرغا اپنے گھر میں رکھے، انشاءاللہ یہ خدشہ ختم ہو جائے گا۔ کسی بزرگ کے پاس کوئی آدمی گیا، اس نے کہا کہ سرکار میرے گھر میں ڈر بہت لگتا ہے، ہم سب بچے بڑے خوف کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں خوف ہے، رزق کی کمی ہے، پریشانی کے آثار ہیں، بہت پریشانی رہتی ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں آتی۔ آپ نے کہا، اس نے کہا کہ ایک مرغ سفید لے کر وہ اپنے گھر میں پالو، انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہے، یہ ڈر خوف پریشانی ختم ہو جائے گی، بندش بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے مرغا رکھا تو وہ کیا کہتا ہے کہ اس درویش کے پاس آ کے کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑی بلا ہے جو آتی ہے تو مرغ کو جب وہ دیکھتی ہے تو مرغ اس سے بھی بڑی بلا نظر آتا ہے، مرغ اس بلا کو بھی بہت بڑی بلا نظر آتا ہے تو وہ بلا دوڑ جاتی ہے، یہاں تو میرے سے بھی بڑی بلا رہ رہی ہے۔ اس لیے مرغ گھر میں رکھنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی پرانے زمانوں میں یا دیہاتوں میں لوگ مرغ گھروں میں پالتے ہیں، اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھنے کے وقت اٹھا دیتا ہے، دوسرا یہ کہ اب کبھی مہمان آ جائے تو آپ کو بازار سے گوشت نہیں لانا پڑے گا، تو آپ کسی مرغی کو یا چوزے کو بھی ذبح کر کے پکا سکتے ہیں، یہ بھی فائدے کی بات ہے۔ لیکن مرغا گھر میں پالنا بہت ہی اعلیٰ اور باعث برکت ہے۔ یہ درویش و فقیروں سے روایتیں ہیں، مرغا بہت اعلیٰ لیکن ہونا سفید رنگ کا چاہیے۔ لیکن یہاں میرا مقصد مرغے کا نہیں تھا، مرغے کی آواز کا تھا، اذان کا تھا۔ اذان مرغا کیوں دیتا ہے؟ بے وقت اگر اذان مرغ دے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں یہ غیبی چیزیں نظر نہیں آتی، بقایا اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ کتا ہے، اس کو بھی فرشتے نظر آتے ہیں، گورکھن، یہ بقایا اور بھی کئی جانور جن کو غیبی مخلوقیں نظر آتی ہیں۔ خاص کر یہ جو مرغا ہوتا ہے اس کو کئی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں، وہ اپنے مالک کو، گھر کو یہ خبردار کرتا ہے کہ تمہارے گھر میں یہ کام ہونے جا رہا ہے، اور اذان دے کر، اس وقت اذان دے کر انسان کو خبردار کر دیتا ہے۔ رات کو اگر بے وقت مرغا بانگ دے یعنی اذان دیتا ہے تو اس کے نیک اور بد تمام ہفتہ وار لکھے جاتے ہیں۔
اگر اتوار کے روز مرغ رات کو بانگ یعنی اذان دیتا ہے تو خبر موت کی دیتا ہے، خبر موت کی دیتا ہے، گھر میں یا کسی آس پاس میں کوئی موت ہونے والی ہے، یہ بد ہے۔ اگر سوموار کے روز مرغ رات کو بانگ یعنی اذان دیوے تو خبر خوبی کی دیتا ہے، یعنی کہ بہتری کی جانب دیتا ہے کہ گھر میں خیر و برکت آنے والی ہے، بہتری آنے والی ہے۔ اگر گھر میں فاقے چل رہے ہوں یا گردش چل رہی ہو یا گھر میں بیماری یا پریشانی ہو تو رات کو سوموار والے دن بے وقت اگر مرغ بانگ دیوے یعنی اذان دیوے تو خبر خوبی کی دیتا ہے، یہ نیک ہے۔ اگر منگلوار کے روز مرغ رات کو بانگ یعنی اذان دے تو خبر فرزند اور خوبی کی دیتا ہے، یعنی کہ خبر یہ دیتا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی نیک لڑکا پیدا ہونے والا ہے یا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اگر اپنے گھر میں بانچ کوئی عورت ہو جس کو اولاد نہیں ہو رہی تو اگر رات کو منگلوار کے دن اگر مرغ اذان دیوے تو خوبی کی دیتا ہے یا فرزند کی خبر دیتا ہے کہ آپ کے گھر میں یا آس پاس میں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، یہ نیک ہے۔ اگر بدوار کے دن یعنی کہ بدھ کو رات کو مرغ بانگ یعنی اذان دے تو خبر مرد اور عورت میں دشمنی پیدا ہونے کی دیتا ہے، یعنی کہ اگر بدوار کے روز رات کو اگر یعنی کہ مرغا بانگ دے یعنی اذان دے تو یہ خبر دیتا ہے کہ گھر میں میاں اور بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوگا، ان میں یا کوئی دشمن لڑائی جھگڑا کروانے جا رہا ہے یا آس پاس میں مرد اور عورت کی لڑائی ہونے والی ہے۔ یہ خبر مرغ دے کر آپ کو چوکنا کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں یا آس پاس میں یا آپ کے کسی خاص خونی رشتے میں مرد اور عورت میں لڑائی ہونے جا رہی ہے، دشمنی ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے دعا کریں، یہ بد ہے۔ اگر جمعرات کے روز مرغ رات کو بانگ یعنی اذان دے تو خبر توانگری اور بزرگی کی دیتا ہے، یعنی کہ گھر میں بزرگی آنے والی ہے یا آپ گھر میں کوئی بزرگی ملے گی یا کسی کو عزت ملے گی یا کسی بادشاہ یا کوئی بہت بڑا آدمی آپ کے ساتھ تعاون پیدا کرنے والا ہے جس کے آپ کے گھر میں برکت ہوگی، یہ نیک ہے۔ اگر جمعے کے روز مرغ رات کو بانگ دیوے تو خبر مہمان کے آنے کی دیتی ہے، یعنی کہ آپ کے آس پاس پڑوس میں یا کسی جگہ میں مہمان کے آنے کی خبر دیتا ہے یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان بھی آ سکتا ہے، یہ نیک ہے۔ اگر ہفتے کے روز مرغ رات کو بانگ دیوے تو خبر توانگری اور بزرگی کی پاتا دیتا ہے، یعنی کہ ہفتے کے روز اگر رات کو مرغا اذان دوے تو یہ بھی بزرگی کی علامت ہے، نیک ہے، برکت کی خوبی دیتا ہے کہ کاروبار میں بہتری ہو جائے گی، خیر ہو جائے، یا کسی کوئی نیک گھر میں کام ہونے جا رہا ہے یا بہتری ہونے جا رہی ہے، یا کسی آپ کے خونی رشتے میں یہاں کوئی آپ کی لڑکی یا لڑکا ہے یا کوئی آپ کا خونی رشتہ، اس میں گھر میں کوئی بہتری کی تدبیر ہے یا کوئی بہتری ہونے والی ہے، یہ مرغ اذان دے کر بتاتا ہے۔ یہ ہفتے کے دنوں میں پورے دن جو مرغ اذان دیتا ہے بتاتا ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ بزرگوں کے نایاب عملیات ہیں، ان کے آزمائے ہوئے صدیوں سے جو بزرگ اولیاء کرام محدثین یا جو بزرگ صوفیہ کرام اولیاء کرام یا جو نیک بزرگ ہوتے ہیں ان کے یہ آزمودہ کامیاب طریقہ کار ہے جو انہوں نے ریکارڈ کیے، بنائے یا بزرگوں نے لکھے، ہم نے آپ کو بتائے۔ یہ آپ سوچیں اور سمجھیں، اس کو یاد رکھیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مرغ بھی یہ آپ کو خوبی بہتری کی خبر دیتا ہے کہ یہ آپ کے گھر میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔